والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وقت کافی ہو چکا ہے، میں مختصر سی چند باتیں عرض کروں گا، بڑی توجہ اور بڑے غور سے سنیے گا۔ اللہ کرے کہ کسی کے دل پر چوٹ لگ جائے تو آج رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے یار۔ ابھی ہمارے نقیب محفل ماشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے تھے اور عوام بھی جھوم جھوم کر نعروں کا جواب دے رہی تھی۔ میری صرف اتنی سی کی ریکویسٹ ہے کہ جب علی کا ذکر ہو جائے تو پھر یہ کہا کرو کہ یار یہ مقتدی کا مقام ہے، جو ان کا امام ہے اس کا مقام کیا ہوگا۔ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، اور جو علی کا امام جس کو میں نے مقرر نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، اس نبی نے مقرر کیا ہے جس کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے۔ تو یار ہم یہ جو محفل ہے نا، یہ ان کی محفل ہے جو دونوں کو ماننے والے ہیں۔ تو یہ ون وے ٹریفک مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ہم علی کو بھی ماننے والے ہیں اور صحابہ کرام کو بھی ماننے والے ہیں، تو محفل کا رنگ ایسا بنانا چاہیے کہ بیٹھنے والے کو پتہ چلے کہ ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں جو دونوں کو ماننے والے ہیں۔ نہیں سمجھ لگی بات؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں تمام صحابہ کرام موجود ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے مصلی امامت پر ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا جائے، تمام صحابہ کرام میں۔ اور میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کر دوں، ہماری ایک مسجد کا امام مقرر ہے، امام مقرر ہے۔ اب کوئی عالم آ جائے، مفتی آ جائے، جو بھی آئے اس کے پیچھے نماز پڑھے گا، ایسے ہی ہے نا جی۔ اور اگر جیسے ہم سارے ایک اکٹھے ہیں یہاں پر، ہم آپس میں کوئی امام مقرر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا امام مقرر کیا جائے جو عوام میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہو، ہر لحاظ سے افضل اور اعلیٰ ہو۔ اچھا، تو میرے نزدیک حضرت صاحب افضل ہے، ان کے نزدیک یہ افضل ہے، ان کے نزدیک یہ افضل ہے۔ اب ہمارا چناؤ غلط ہو سکتا ہے، ہمارا چناؤ غلط، لیکن میرے آقا کا چناؤ غلط ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جس کو اہل سمجھا گیا ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایک بات عرض کروں۔ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ عمر فاروق کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہنے لگا اسلامی تاریخ میں اگر عمر کو نکال دو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ یہی تو ایک سنہری دور ہے جو ہم غیر مسلموں کو دکھا کر اسلام کی دعوت دیتے۔ اور ایک میں آپ کو اشارہ اور کر دوں، ایک بندے سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا حضرت صاحب آپ گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ امام حسین رضی اللہ میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر گئے تھے، اس لیے ہم اس کا ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار جو آج آپ کے پاس گھوڑا ہے اس پہ تو حسین کا بیٹھنا ثابت نہیں ہے، اس کا ادب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا جی حافظ صاحب بات تو آپ کی سچی ہے، اس پر تو حسین کا بیٹھنا ثابت نہیں ہے، میں کہا پھر ادب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا اس کی نسل میں سے تو چلا آ رہا ہے نا، اس لیے ہم اس کا ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا جس گھوڑے پر
سرکار کا نواسا بیٹھ جائے، اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو یا جن کے کندھوں پر ان کا نانا بیٹھا اس ابو بکر صدیق کا ادب کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا یار ایک بندے کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے، ایسے بندے کے بارے میں تمہارا کیا کہنا؟ یہ ہوتے سیدھا جنتی۔ میں کہا یار اسی مقرر بندیاں لوگ کی کہنے دلیلہ کڈو جی، ہم ان کو کیا دلیل دیں؟ کہنے لگا جی آپ کو پتہ نہیں میدان کربلا وہ میدان ہے جس کی مٹی کے اندر سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہے، تو جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے وہ مٹی اتنی بابرکت ہے، اس میں دفن ہونے والا سیدھا جنتی ہے۔ میں نے کہا جس مٹی کے اندر سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے اس میں دفن ہونے والا جنتی ہے، اور جہاں ان کے نانا خود جلوہ فروز ہے ان کے پہلو میں لیٹنے والوں کا مقام کیا ہے؟ کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ اگر آپ سے کوئی بندہ یہ پوچھے آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا ہے جو اس وقت جنت میں ہے تو برملا کہو ہاں، دو صحابہ کرام ایسے ہیں جو اس وقت جنت سے بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ ایک کا نام صدیق اکبر ہے، دوسری کا نام عمر فاروق ہے۔ یار ہم سب کو ماننے والے ہیں، سب کو سلوٹ کرنے والے ہیں۔ اور دوسری ایک اور بات سنو یار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جھومنے والوں، آپ کے نعرے پر آواز اونچی کرنے والوں، مجھے اس میں اختلاف نہیں ہے کہ نعرہ تکبیر پہ آواز ہولی، نعرہ رسالت پہ ہولی، نعرہ حیدر پہ آواز اونچی ہوتی ہے۔ میں اس کا مخالف نہ نعرے کا مخالف ہوں اور نہ آواز اونچی نیچے کرنے کا مخالف ہوں۔ مجھے دکھ کس بات پر ہے؟ میں کہتا ہوں جس علی کے نام پر آواز اونچی کرتے اس کے نقش قدم پر کیوں نہیں چل رہے یار؟ میں غلط ہوں، خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرو، میری جھول میں ڈالو یار، میں سب کے سامنے معذرت کروں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا، لیکن اگر میری بات سچی ہے یار اس پر عمل ہونا چاہیے۔ یار علی وہ ہے جس کی ابتدا بھی مسجد ہے، انتہا بھی مسجد ہے۔ اسی مسجدیں وردہ ہی نہیں، باری بہ کے بھنگا پی کے چرسا پی کے شراب پی کے علی، میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شراب سے اس قدر نفرت کہ آپ فرماتے ایک دریا بہہ رہا ہو، اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگے، فرماتے علی اپنی بکریوں کو وہ گھاس بھی کھلانا پسند نہیں کرے گا۔ پہلے وقتوں میں، آج بھی شاید کوئی مسجدیں ایسی ہوں، مسجد کے ساتھ کنواں بنا ہوتا تھا، خوہ، وہاں سے پانی نکال کے تو اس کاووں میں ڈالنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اگر کنویں کے اندر شراب کا قطرہ گر جائے پھر کنواں خشک ہو جائے، وہاں لوگ منارہ بنا دیں، فرمایا علی اس منارے پر چڑھ کے اذان دینا بھی پسند نہیں کرے۔ میں ہاتھ باندھ کر آپ سے عرض کروں گا، خدا را یا تو میں غلط ہوں، میری اصلاح کرو۔ بابا جی تسی دسو شراب پی کے، چرس پی کے، بھنگ پی کے علی کا نام لینا ادب ہے؟ یا جتنے بھی حضرات بیٹھے ہو، کوئی مجھے ایک بندہ ثابت کر دے، ایک بندہ ثابت کر دے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شراب پی ہو، کر سکتا ہے؟ نماز چھوڑی ہو، بھنگے پی ہو، چرسیں پی ہو، بدکاری کی ہو؟ یہ کام تھے یزید کے، آج ہم کام یزیدیوں کے کر رہے ہیں اور نام حسینی رکھا ہوا ہے۔ علی کی ایک نماز قضا ہوئی تھی، کون سی نماز تھی؟ تھوڑا جو اونچی آواز نہ بولے، نہیں سب کی آواز نہیں آ رہی یار۔ اس سے پتہ چلا کہ علی سنی تھے، وہ ظہرین پڑھنے والے نہیں تھے۔
اگر ظہرین پڑھی ہوتی تو اثر قضا نہ ہوتی. اس کا مطلب ہے علی ظہر کے وقت پڑھتے تھے، اثر کے وقت پڑھتے تھے. اس سے پتہ چلا علی ہمارے ہیں، ہم علی کے ہیں یار. ایک نماز قضا ہوئی، وہ بھی نوٹوں کی خاطر نہیں، نہ ووٹوں کی خاطر، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی خاطر. پھر بھی آنکھوں سے کیا نکلے؟ اونچی بولو یار. کبھی آج ہماری بھی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں یار؟ کس منہ سے علی کا نعرہ لگا رہا ہے؟ خدا را تھوڑا سا خیال کرو. جس علی کا نعرہ لگاتے اس کے نقش قدم پر بھی چلو. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہیں، گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، امیر لشکر ہے. نماز کا وقت آ گیا، آپ نے فرمایا یار اذان کہو نماز پڑھ لے. وہ عرض کرنے لگے جی حالے حملہ پسپانی ہو یا پسپا ہوندہ تو پھر تسلی نہ نماز پڑھیں گے. آپ چپ کر کے تھوڑی دیر بعد پھر بابا جی اذان کہو نماز پڑھ لیں. کہنے لگے جی ابھی حملہ پسپا نہیں. آپ پھر خاموش ہو گئے. پھر تیسری بار بھائی اذان کہو نماز پڑھ لیں. پھر وہ کہنے لگے جی ابھی حملہ پسپا نہیں ہوا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جلال آ گیا. فرمایا نماز کے لیے تو ہم جہاد کریے، نماز ہی نہ پڑھی، ہمارا جہاد کس کام کا؟ آج میں کہتا ہوں یار تسی نماز پڑھن نہیں آئے. حافظ جی گھر بچے بھوکے سن، کیویں نماز پڑھن آ جاتا؟ ہاں جی. آپ بابا جی نماز پڑھنے نہیں آئے؟ اور جی گھر میں بچے بیمار تھے اس لیے نماز پڑھنے نہیں آ سکا. ہاں جی. آپ نماز پڑھنے نہیں آئے؟ اور جی گھر میں فوتگی ہو گئی تھی، کیسے نماز پڑھنے آ جاتے؟ ہاں جی حضرت صاحب آپ نماز پڑھنے نہیں آئے؟ اور جی مجھے اصل میں دشمن داری ہے، خوف تھا اس لیے نہیں آئے. میں نے کہا بھائی قیامت کے روز اگر رب تعالیٰ نے امام حسین کو سامنے پیش کر دیا کہاں منہ چھپاؤ گے یار؟ ادھر تو حضرت جی خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، بیماری بھی ہے، اور علی اکبر کا لاشا بھی رکھا ہوا ہے. اس کے باوجود اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، نمازیں ادا ہو رہی ہیں، نمازیں قضا نہیں ہو رہی. میں غلط ہوں میری جھولی میں ڈال دو. اور بھائی حسینی یہ ہے، ان کے نقش قدم پر چلو، حسینی مشن اپناؤ. یہ نہیں مشن یزیدیت والا اور نام حسینی رکھا ہوا ہے. یا تو کوئی مجھے ثابت کر دے امام حسین نے شراب پی ہو، بھنگ پی ہو، نماز قضا کی ہو. آپ نے کئی مرتبہ نقیب محفلوں سے سنا ہوگا، نعت خوانوں سے بھی سنا ہوگا کہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا ہے اور نیزے پہ آپ کا سر ہے، لیکن حسین کا ہونٹ ہل رہے ہیں گویا حسین کا سر تن سے جدا ہے اور حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا یار تیرا سر نال لگا، تم کیوں نے قرآن پڑھ رہا ہے یار؟ حسینی مشن تو یہ ہے، سر تن سے جدا ہے پھر بھی حسین قرآن پڑھ رہا ہے. اور آج ہمارے سر ساتھ لگے اور ہم قرآن نہیں پڑھ رہے یار. گریبان میں جھانکے تھے، دیکھو کتنے کتنے مہینے گزر گئے، قرآن کھول کے دیکھا ہے. میرے امام حسین نے تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کیا ہے، زخمی حالت میں بھی سجدہ کیا ہے. آج ہمارے لیے کارپیٹ بچھے ہوئے، مسجد میں اے سی لگی ہوئے، پھر بھی نماز پڑھنے نہیں جاتے. بھائی اپنے رخ تبدیل کرو، اپنے رخ تبدیل کرو. میں یہ نہیں چاہتا کہ جناب میں آپ کو خوشخبریاں سناؤ، گناہ گارو مت گھبراؤ، سرکار تاڈے نے. میں نے کہا نماز پڑھنے والے سرکار نہیں؟ گناہ گارو مت گھبراؤ، اس کا میں گناہ اور کرتے جاؤ. یہ کس قسم کی ہم ذہن کو لوگوں کو بنا رہے ہیں یار؟
آؤ آج میں آپ کو، آپ حضرات یہاں محفل میلاد میں آئے ہو، ہر ایک کے دل میں خواہش ہے کہ میں سرکار کی محفل میں جاؤں اور سرکار مجھ سے راضی ہو جائے. یہی مقصد ہے نا جی. یہ ہمارے نوجوان بچے بھی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محفل کرواتے ہیں، ان کا بھی مقصد کیا ہے؟ ہم سے سرکار، اونچی بول دو یار، آواز سب کی نہیں آ رہی یار. یہی مقصد ہے نا. تو آؤ آج میں بھی آپ کو ایک نسخہ بتلا دوں، سرکار کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے. اگر میرا طریقہ، میں جو دلیل دوں وہ صحیح ہو تو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے یار. یہ میری بیان کے سمجھو چند آخری کلمات ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بیداری کے عالم میں آپ حضرات سنیں، اور جب آپ جواب دیں گے تو مجھے دل کو تسلی ہوگی کہ میری بات آپ سمجھ بھی رہے ہیں اور آپ جواب بھی دے رہے ہیں. تو بھائی اگر میں نسخہ بتلا دوں جس سے پتہ چل جائے سرکار راضی ہو رہے ہیں، تو اس نسخے پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. کریں گے؟ لو جی نسخہ سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی، اس حدیث میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں نہ ہے. اب اس حدیث سے میں نے مطلب کیا اخذ کیا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور بات بھی سچی ہے حضرت صاحب. ہمارے بزرگ ہیں، یہ رات پچھلے پہر اٹھے، ان کا بیٹا آگے جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو، یار ان کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی. اگر ان کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں میرے آقا کی آنکھیں، اونچی بولو یار، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو، سرکار کی آنکھیں. اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، پاؤڈر پیتے ہیں، ٹیکے لگا رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، خونی رشتوں کو توڑ رہا ہے، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی؟ اے دیکھو یار میرے ہاتھ بندے، خدا کے لیے جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کیا کرو یار. یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے، آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہے. چلیں حضرت صاحب آپ میرے قریب بیٹھے ہیں، آپ مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا. گھر آپ کا اپنا ہے، اس کو لگا ہوا ہے تالا. کیا لگا ہوا ہے؟ بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. کیوں بابا جی داخل ہو جاؤ گے؟ بغیر چابی کے اگر تو اپنے گھر میں نہیں داخل ہو سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ میں غلط ہوں بھائی میری جھولی میں ڈال دو. آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی جس نبی کا میلاد منا رہے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو گا، نماز جنت کی. لو حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ تو چابی دا بندوبست پھر مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب تسلیم کر رہا ہے، ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں بغیر چابی کے جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور جنت کی چابی کا بندوبست میں مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد. تو پھر جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟
کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ جنت کی. اونچی بولو، کیا لینے جا رہا ہوں؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو تھوڑی سی کڑوی سی بات بھی کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یہ دیکھو میں ہاتھ باندھ کر کہنے لگا ہوں، اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ تو کیا جہنم کا عذاب برداشت کر لو گے؟ آج اگر جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پیر آ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے، ایک دم اچھل پڑتا ہے. یار سگریٹ کی آگ برداشت نہیں کر پاتا، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ دوزخ کی آگ کو تماشا مت سمجھو. آج اگر کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے، ماں کہتی ہے یا اللہ اے میرا پتر صحیح ہو جائے، ایدی بیماری میں نو لگ جاوے. باپ کہتا ہے یا اللہ میرا لخت جگر صحیح ہو جائے، اس کی بیماری مجھے لگا دے. اور جب جہنم کا عذاب سامنے ہوگا پھر ماں کہے گی یا اللہ میرے پتر نو دوزخ سے چھوڑ دے، میں نو بچا لے. میرے باپ نو چھوڑ دے، میرے ماں نو چھوڑ دے، یا اللہ ساری دنیا نو جہنم سے چھوڑ دے، میں نے ساکھ دو بچا لے. وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنائے. تو اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہو ہم دوزخ کی آگ برداشت، اونچی بولو، تو پھر اس سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کرنا کہ نہیں کرنا؟ بولو تو صحیح یار، کرنا چاہیے نا. چلیں حضرت صاحب آپ بتلائیں، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں. اصل میں تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا. تو آؤ آج میں یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں جی؟ یار بڑا ٹھنڈی ٹھنڈی سی آواز آ رہی ہے، تھوڑا سا اونچی آواز. کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا. جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا جی. 2 سے، 3 سے، 4 سے کب کھلے گا؟ تو آج کے بعد پھر کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ آواز کم ہو گئی ہے. آواز پتہ کیوں کم ہوئی ہے؟ حافظ صاحب 5 پڑھیں گے کیسے؟ تو آؤ بھائی نسخہ بھی میں بتلا دوں، میرے نسخے پر عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. لوڑ ہے نسخے دی؟ کیوں جی ہے لوڑ؟ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں، صرف اتنا نسخہ ہے. اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا حضرت جی اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. بابا جی جو بندہ رب کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ اور روٹی سامنے رکھی ہے، اپنے منہ میں نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار اسی سارے نمازی بن جائیے، میرے آقا کنا خوش ہو جائیں. اے جی محفل میلاد، اے نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیاں، ہاتھ لائے، لنگر کھادا تے مچھاں نوں تار دیندے، آؤ گئے.
یہاں آؤ، اپنے رخ تبدیل کر کے جاؤ یار، اپنی محفلوں کو با مقصد بناؤ۔ ہماری محفلوں میں چور آ رہا ہے، چور ہی واپس جا رہا ہے، زانی آ رہا ہے، زانی واپس جا رہا ہے۔ خدا را اتنے پیسے آپ اتر لگاتے ہو، ان محفلوں کو با مقصد بناؤ۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو۔ میں کیا نسخہ مکمل سنا ہوتا نا، صبح دوپہر شام نسخہ مکمل سنا رہی ہے۔ سویر دی خوراک کہنے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد؟ بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے۔ اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ پہلے نماز پھر ناشتہ۔ کیا میں نے کہا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے تے، میں نے کہا نہ پڑھو نہ لو، بہتر ہے پڑھ لو۔ اور سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ تو ہوندے جے کہ نہیں تو ہوندے، تو وضو کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو گے، باقی پڑھنی آسان ہو جائے گی۔ فجر دی راجہ شیطان کہنا اچھا انہوں کل تو پڑھا گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو، انہی دیر تک ناشتہ۔ ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کانچ پھوک ماریا، بولی نہ کدھر نماز پڑھنی نہ پہ جاوے۔ شیطان ساڑا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن دی گل مننی چاہیے نا، تو تساں کیوں مانتے پے جے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھ رہا ہوتے اچھی آواز نہ بولے، باقی نہ سن گلا کوئی نہیں گا۔ انہی دیر تک ناشتہ، جنی دیر تک نمازیں، تو انہی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لو گے۔ یار اپنے کراچ نظر تے مارو، کنے کنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھیا ہوئے؟ قرآن پاک تے گرد و غبار پہ دیے تے ٹی وی وی سی آر تے مکھی نے بہن دینا، تیرے گھر چ برکت کیویں ہو جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کہنا میں تو قرآن ہی نہیں پڑھیا ہوا، میں کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر۔ رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ حضرت صاحب ابھی چند دن پہلے ایک شہر میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ اے نوجوانوں، میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، سارے یہ بات بڑی غور سے سننا، اگر اس میں کوئی شک شبہ لگے آپ میری اصلاح کیجئے گا۔ یار مسجد کے سامنے ایک فقرہ لکھا ہوا میں نے پڑھا جس نے میری سوچ کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یار ایسا فقرہ لکھا ہوا تھا، اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تمہارے ہسپتال آباد ہوں گے، جیلیں آباد ہوں گی۔ ہائے ہائے ہائے، آج یار یہ کس طرح روزے روشن کی طرح یہ فقرہ سچ نظر آ رہا ہے۔ آج ہم نے مسجدوں کو ویران کیا، ہمارے ہسپتال اس قدر آباد ہو گئے، ایک ایک بیڈ پر کتنے کتنے مریض پڑے ہوتے ہیں، اور جیلیں اتنی بھر گئی کہ جہاں 2 بندوں کی گنجائش وہاں 20 بندے گھسیڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ اونچی بولو، نماز میں کیا ہے؟ جب شفا والا کام نہیں کریں گے بیمار ہوں گے، ہسپتال خود ہی آباد ہوں گے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید 21واں پارہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جس نے برے کاموں سے روکنا تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا، برائیوں میں پڑ گئے، جیلیں بھر گئی۔ حضرت صاحب میں ایک بات کہوں، مسجدوں کو ویران کر کے ہمیں دنیا میں سزا مل رہی ہے۔ آج ہر بندہ بیمار نظر آ رہا ہے، جیلیں بھری ہوئی ہیں، یہ دنیا کی سزا ہے۔ یار آخرت کی سزا کتنی سخت ہوگی۔ ہائے 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 ہائے، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔
یہ کوئی میں حدیث نہیں سنا رہا جس کے بارے میں کوئی بندہ کہے جی یہ ضعیف ہوگی. یہ قرآن کی آیت ہے 16واں پارہ اس کے سیکنڈ لاسٹ رضو کی آیت ہے. فرمایا جو نماز نہیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں رزق تنگ کر دے گا اور آخرت میں اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. خدا را ہمیں سوچنا چاہیے آج ہم کس طرف جا رہے ہیں. چلیں آخر میں آپ کو ایک ایسی پیاری سی بات بتلا جاؤں کہ آپ کو ساری زندگی لطف ہی آتا رہے یار, مزہ ہی آتا رہے. سخت باتیں بھی سنی تو اب میٹھی باتیں بھی سن لو. ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب میری تو قسمت ہی پھٹ گئی ہے, قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا یار آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے, جس کا بھلا کرتا ہوں برا ہی ہو جاتا ہے, جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے, میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلا دوں؟ اور لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی بولو. میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے نا اسٹیمپ, اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو, اس مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں, لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ. میں نے کہا بھائی تیری قسمت الٹ گئی ہے, اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے, تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر تسی چاہتے جی اسی نمازی بن جائیے, ساڈے گھر والے بھی نمازی بن جان, ساڈے بچے بھی نمازی بن جان, میری تاڈے کی گزارش ہے خدا را جتھے کوشش کر دیو بچہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے, اتنے کوشش کرو میرا بچہ نمازی بھی بن جاوے, عاشق رسول بھی بن جاوے. میں دعوے نال گال کہنے لگا وہاں جنی دفعہ نمازی بچہ ماں باپ واسطے بخشش کی دعا کرتا بے نمازی کدی بھی نہیں کر سکتا. نمازی بچہ جدو ہوتا ہے یار تے بیٹھے کر کہے گا ربنا اغفر لی. میں کہنا یار تاڑے پورے پنڈ دے وچ جڑا سب تو بڑا کنجوس آدمی ہے وہ دے دروازے تے 5 دفعہ جا کے صدا لا, انہوں بھی کچھ نہ کچھ دینا پہ جائے گا. تے جڑا ارحم الراحمین دی بارگاہ چ 5 دفعہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ربنا اغفر لی ولی والدیّ. میں کہنا رب تعالیٰ دے ماں باپ دی قبر نو جنت دے باغاں چ واقعیوں نہیں بنائے گا. اگر تسی کہنے آفت جی ساڈے کہن نال تے بندا کوئی نہیں جے نمازی کیویں بنن, تو میں پھر ایک کتاب لکھی ہے 5 نسخہ جات نے یار جیڑا بھی پڑھدا نمازی بن جاندا. یہ نماز پڑھن دے فائدے, نماز نہ پڑھن دیاں سزاواں, جماعت دے نال نماز پڑھن دے فائدے, جماعت ترک کرن دیاں وعیداں. اور ایک گل کردیاں میں شرم آندی ہے جی, میں دیکھیا چٹیاں داڑیاں پوتے پڑ پوتے والے غسل دا طریقہ نہیں آندا, وضو دا طریقہ نہیں آندا. میں پھر اس کتاب سے غسل دا طریقہ, وضو دا طریقہ, تیمم دا طریقہ, بلکہ میت نو کیویں غسل دے, ان کفن کیویں پہنایا جاوے. پھر یہ کتاب بڑی زبردست ہے. ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میلاد شریف تے لکھاں روپے لانے, اگر کوئی پوچھے کتنے لکھے جی جواب نہیں دے پہنتے. میں ایسے دلائل لیتے جڑے میلاد شریف سے منکر سی وہ بھی میلاد شریف منانے لگ پڑے. یہ کتاب ہے خوشحال گھرانہ کیسے ہو. ہر بندہ چاہتا ہے میرا گھر خوشحال بنے. میں کیا جی اگر شادی دی ابتدا ڈھولکی نال کرو گے تو پھر ساری زندگی ڈھولکی بجے گی, تو جے ابتدا میرے آقا دے میلاد شریف نہ کر لو تو برکتاں ہو جانیاں جے. میں اس کتاب سے دسیا میاں کیسا ہوئے, بیوی کیسی, سس سوہرا کیسا ہوئے. یار ایسی کتابیں جڑے کار اجڑن دے قریب سی وہ بھی آباد ہو گئے. یار اے کتاب ہے تے ہر کار دی لوڑ جے. شرک کیا ہے اور بدعت کی حقیقت. اج ایمان دے ڈاکو بڑے نے, کوئی کہندا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, کوئی کہندا حاضر ناظر ماننا شرک ہے, کوئی کہندا بندے نو داتا کہنا شرک ہے, کوئی نہ میلاد شریف منانا شرک ہے. یار میں انہاں دے جواب اس انداز نال دیتے نے کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے یار مسلمان ہو گئے. یہ کتاب ہے اللہ قریب ہے تو پھر ہم داتا صاحب کیوں جاتے ہیں, بزرگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں, ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں. اس کا جواب بھی میں نے اس انداز میں دیا کہ کئی بد عقیدہ خوش عقیدہ ہو گئے. ایک کتاب ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی.
یہ ساتا چہلم کل برسی اصال ثواب پر میں نے کتاب لکھی ہے یار. یہ کتابوں کا سیٹ ہے. ویسے تو میرا خیال ہے ان کی قیمت تقریباً کو 1500 کے قریب بنتی ہے, لیکن آپ کو صرف 500 روپے میں یہ ساری کتابوں کا سیٹ مل جائے گا. میرا خیال ہے اتنی کاپیاں بھی 500 روپے میں آپ کو نہیں ملیں گی یار. یہ میرے دل کا درد ہے. میں چاہتا ہوں ہر سنی کے گھر میں یہ کتابیں پہنچنی چاہیے. یہ میں آپ سے عرض کروں گا, ناراض نہ ہونا, اپنے گھروں میں ذرا نظر دوڑا کر دیکھو ہمارے گھر میں ناول کتنے ہیں, ڈائجسٹ کتنے ہیں, گندی کتابیں کتنی ہیں اور اسلامی کتابیں کتنی ہیں. بھائی جیسا بیجو گے ویسا ہی کاٹو گے نا. تو یہ چند ایک سیٹ صرف رہ گئے ہیں, باقی تو ہمارے میں آ رہا تھا پیر محل سے, پیر محل میں بیان کر کے آپ کے یہاں پہنچا ہوں. تو بس یہ چند ایک سیٹ صرف رہ گئے ہیں. جن حضرات کو چاہیے ہاتھ کھڑا کریں, یہ بچہ خود ان کے پاس پہنچا دے گا. اور کوشش کرو, اتنی میں آپ کو گارنٹی دے دوں, اتنی گارنٹی, جس طرح میں نے سادہ زبان میں بیان کیا, کتابیں بھی سادہ زبان میں لکھی ہوئی ہیں. الحمدللہ جو اردو پڑھ سکتا ہے میری کتاب آسانی سے سمجھ لے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جن نوجوانوں نے اس محفل کے انعقاد کے لیے بھاگ دوڑ کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی بھاگ دوڑ کے صدقے ان کو جنت میں سرکار کا پڑوس نصیب فرمائے. اور جنہوں نے اس میں شرکت کی ہے اور اپنے بستر چھوڑ کر آئے ہیں اور اپنی نیند کو قربان کیا ہے, تکلیفیں اٹھائی ہیں اور انتظار کی بھی مشقت اٹھائی ہے, میری دعا ہے اس مشقت کے صدقے اللہ تعالیٰ ان سب پر دوزخ کی مشقت کو دور فرما دے, جنت کی راحت نصیب فرمائے. آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.